ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو ضروری نہیں سمجھتے۔ عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے گھروں میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا نام و نشان نہیں ملتا۔ صرف عاشق رسول کے نعرے لگانے سے ہم آخرت میں ان کی شفاعت کے حقدار نہیں ہو جائیں گے، جب تک کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو نہ کریں۔ ہم نے آج اپنی رسم و رواج کو مقدم رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہم کلمہ تو اسی نبی کا پڑھتے ہیں۔ ایسے بات نہیں بنتی۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہماری شادیوں میں، ہماری فوتگیوں میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نظر آنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ہم کھوکھلے مسلمان ہیں، اور کھوکھلے مسلمانوں پر کفر جلدی غالب آ جاتا ہے۔ صرف عاشق رسول کا دعویٰ کرنے سے ہمیں جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا، جب تک کہ ہم اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں اپنی طبیعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہ کریں۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات، اپنے پیغامات قرآن کی شکل میں ہم پر نازل فرمائے، لیکن افسوس ہم نے کبھی اللہ کے اس خط کو کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف رسم و رواج میں استعمال کرنے کے لیے رکھا ہے۔ بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو سر پر قرآن رکھ دیا۔ جب تک بیٹی پاس رہی تو اس قرآن کی تعلیم کو ہم نے بیٹی کے لیے ضروری نہیں سمجھا اور اسے نماز اور روزے کا پابند نہیں کیا۔ جب کوئی مر گیا تو قرآن کے سپارے پڑھوانے شروع کر دیے۔ افسوس کہ قرآن پاک ان کاموں کے لیے نہیں اتارا گیا۔ اس کے اندر احکامات شریعت ہیں جو ہمارے لیے ہیں، جن کو فالو کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہم اپنے فرائض سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اس رب کی عدالت میں کھڑے نہیں ہونا؟ کیا ہم نے صرف رسم و رواج کو پورا کرتے کرتے قبروں میں چلے جانا ہے؟ ایسا نہیں۔ یہ مقصد نہیں ہمارے پیدا کرنے کا۔ ہمارے پیدا کرنے والے خالق نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ جب تک ہم اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔